بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل كضرب زيد عمرا وقد يتقدم على الفاعل كضرب عمرا زيد وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا نحو زيدا في جواب من قال من أضرب ووجوبا في 4 مواضع. الأول سماعي نحو امرأ ونفسه وانتهوا خيرا لكم وأهلا وسهلا والبواقي قياسية. مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے منصوبات کی دوسری قسم کو بیان کر رہے ہیں. پہلی قسم مصنف نے منصوبات کی بیان کی ہے مفعول مطلق. یہ دوسری قسم ہے مفعول بہ. مفعول بہ کس کو کہیں گے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی تعریف کی ہے. وَهُوَ اسم ما وقع علیہ فعل الفاعل. یہ مفعول بہ وہ اسم کہلاتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. اور فاعل کا فعل واقع ہونا اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس فعل کا اس اسم کے ساتھ میں تعلق ہو. اس فعل کا اس اسم کے ساتھ میں تعلق ہو، اور تعلق ایسا ہو کہ اس کے بغیر بات مکمل نہ ہوتی. اب چاہے حقیقتاً فعل اس کے اوپر واقع ہو رہا ہو، جیسے ضربت زیدن میں فعل باضابطہ واقع ہو رہا ہے کہ ضرب جو ہے وہ زید پر واقع ہوئی ہے، زید کو پیٹا گیا ہے. یا وہ فعل حقیقتاً اس پر واقع نہ ہو رہا ہو، صرف نسبت اور تعلق ہو. جیسے نعبد اللہ کیا ترجمہ ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت جو ہے، فعل عبادت اللہ پر واقع تھوڑی ہو رہا ہے، لیکن عبادت کا اللہ سے ایک تعلق ہے، ایک نسبت. کیا ہے؟ ایک تعلق اور ایک نسبت ہے. تو واقع ہونے سے مراد کیا ہے کہ اس اسم کا فعل کے ساتھ میں تعلق. اب چاہے وقوع کا تعلق ہو یا وقوع کے علاوہ دوسرا کوئی تعلق. المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل. مفعول به وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. کا ضرب زید عمرا، جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمرو. وقد يتقدم على الفاعل کا ضرب عمرا زید. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی فاعل کو مفعول پر مقدم بھی کر سکتے ہیں. مفعول پر مقدم کرنا بھی، یہ مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا بھی جائز ہوتا ہے اگر فاعل اور مفعول کے درمیان التباس کا خوف نہ ہو. اگر فاعل اور مفعول کے درمیان میں التباس کا خوف نہ ہو تو مفعول کو فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں. التباس کا خوف نہ ہو یا تو اعراب کی وجہ سے پتہ چل رہا ہو، اعراب دلالت کر رہا ہو کہ کون فاعل و کون مفعول ہے، یا اعراب دلالت نہ کر رہا ہو لیکن کوئی اور قرینہ وہاں پر موجود ہو، اس کی وجہ سے پتہ لگ رہا ہو کہ یہاں پر فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. تو ایسی صورت میں مفعول کو فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں. اور اگر پتہ نہ چل رہا ہو، التباس کا خوف ہو رہا ہو، تو پھر مقدم نہیں کر سکتے. جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ دونوں اس میں مقصور ہیں. اب آپ جس کو فاعل بنا رہے ہیں اس کو مقدم کرنا ضروری ہوگا. مفعول کو آپ مقدم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی قرینہ نہیں ہے فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر. ہاں کوئی قرینہ موجود ہے تو مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر ہے ضرب عمرن زید، تو یہاں پر جو ہے عمرن کا نسب یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ مفعول ہے، اور زید اگرچہ بعد میں آ رہا ہے لیکن زید کا رفع یہ بتا رہا ہے کہ زید یہاں پر فاعل ہے، مفعول نہیں ہے. یا اکل الکمثرى یحییٰ، پیچھے تم نے مثال پڑھی ہے، یحییٰ نے امرود کھایا، تو وہاں پر جو ہے قرینہ موجود ہے، اس لیے یحییٰ کو بعد میں لے آئے، فاعل کو اور مفعول کو مقدم کر دیا. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قرینہ کیا ہے؟ چونکہ کھانے کی صلاحیت کمثرى کے اندر ہے ہی نہیں، وہ تو کھانے کے لیے اس کو تو کھایا جاتا ہے، وہ خود کھاتا نہیں ہے چونکہ ذوی العقول میں سے نہیں ہے. تو ایسے موقع پر مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں جہاں پر کوئی قرینہ. وقد يتقدم على الفاعل، اور کبھی مقدم ہو جاتا ہے مفعول فاعل پر، جیسے ضرب عمرا زید. وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے بھی ایک ضابطہ بیان کیا. فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مفعول کے فعل کو
قرینے کے پائے جانے کے وقت حذف کر دیا جاتا ہے، مفعول کے فعل کو قرینے کے پائے جانے کے وقت حذف کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ حذف کرنا اس کی دو صورتیں ہیں، کبھی تو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، کبھی تو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، کبھی حذف کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حذف کے جائز ہونے کی ایک صورت ذکر کی ہے، یعنی کوئی قرینہ وہاں پر موجود ہے، کوئی قرینہ حالیہ یا قرینہ مقالیہ موجود ہے اس کے حذف پر، تو آپ حذف کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے آ کر کے پوچھا آپ سے من اضرب، من اضرب، کس کو مارو، کس کو؟ آپ نے کہا زیدن، کیا بول دیا؟ زیدن، زید کو مارے، کس کو مارے؟ زید کو۔ تو قرینہ مقالیہ جو ہے یہاں پر موجود ہے، یعنی سوال کے اندر فعل موجود تھا، سوال کے اندر فعل موجود تھا، اس لیے جواب میں فعل کو حذف کر دیا اور صرف مفعول کو ذکر کر دیا۔ یہ حذف کرنا جائز ہے، یہ حذف کرنا جائز ہے۔ وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ، اور کبھی کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، مفعول کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کے پائے جانے کے وقت جوازی طور پر، جیسے زیدن اس شخص کے جواب میں جو کہے من اضرب، میں کس کو ماروں۔ ووجوباً فی اربعۃ مواضع، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 موقع، 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، جن میں سے ایک ہے سماعی، ایک ہے سماعی، یعنی اہل عرب سے کہیں پر مفعول بھی کے فعل کا حذف سنا گیا ہے تو وہاں پر آپ کو حذف کرنا واجب ہوگا، جیسے امرأن ونفسہ، جیسے امرأن ونفسہ، اس کی اصل ہے اترک امرأن ونفسہ، اترک امرأن، چھوڑ دو اس کو اور اس کے نفس کو چھوڑ دو، یہ جانے اس کا کام جانے، یہ جانے اس کا کام جانے۔ تو اہل عرب سے یہاں پر اترک فعل مقدر سنا گیا ہے، اترک فعل محذوف ہی سنا گیا ہے، اس لیے اس کو حذف کرنا واجب ہوگا۔ تو ایک موقع تو حذف کا کیا ہے واجب کا؟ سماعی، یعنی اہل عرب سے سنا گیا ہو، اہل عرب سے سنا گیا ہو۔ اس کے علاوہ 3 موقع ایسے ہیں جو قیاسی، 3 موقع ایسے ہیں جو قیاسی، یعنی قاعدے کے مطابق، قاعدے کے مطابق حذف ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا موقع الثانی التحذیر، اچھا ایک مثال اور ہے یہاں پر، الاول سماعی، پہلا موقع ووجوباً فی اربعۃ مواضع، اور وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے 4 جگہوں میں۔ پہلا سماعی ہے، جیسے امرأن ونفسہ، اس کے اصل کیا ہے؟ اترک امرأن ونفسہ۔ ایسے ہی انتہوا خیر لکم، انتہوا خیر لکم، یہاں پر خیرن جو مفعول بن رہا ہے یہ فعل محذوف کا مفعول، اس کا فعل محذوف کا، اس کے اصل کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کو خطاب ہے، اس کو عیسائیوں کو، نصارہ کو، اس کے اصل ہے انتہوا عن التثلیث، انتہوا عن التثلیث، یا معشر النصارى انتہوا عن التثلیث، اے قوم نصارہ تم تثلیث سے باز آ جاؤ، 3 خدا ماننے سے باز آ جاؤ۔ وَاقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ، اور اپنے لیے بھلائی کا ارادہ کرو، اپنے لیے بھلائی کا ارادہ کرو۔ تو خیرن جو ہے یہ اقصد فعل محذوف کا معمول، اقصد فعل محذوف کا یہ مفعول بن رہا ہے، آگے بات سمجھ میں؟ لیکن اہل عرب سے چونکہ ایسا ہی سنا گیا ہے اس لیے حذف کرنا واجب ہوگا۔ ایک مثال دی ہے اہلا و سہلا، اہلا و سہلا، ایک اور لگاتے ہیں ہم اس کے ساتھ میں، اہلا و سہلا ومرحبا، اہلا و سہلا ومرحبا، اس کی ترکیب جانتے ہو کیا ہوگی؟ اس کا بھی فعل محذوف ہوتا ہے۔ اہلن کا مطلب اتیت اہلن، اتیت اہلن، سہلن کا مطلب وطیت سہلن، وطیت سہلن، مرحبا ارحب بکم مرحبا، ارحب بکم مرحبا، یہ پوری اصل ہے۔ اہلن سے پہلے فعل محذوف ہے اتیت اہلن، سہلن سے پہلے بھی فعل محذوف ہے وطیت سہلن، مرحبا سے بھی پہلے فعل محذوف ہے ارحب، کیا؟ ارحب، مطلب کیا اس کا؟ کوئی آنے والا جب اجنبی آتا ہے، اجنبی جب کوئی آتا ہے مہمان تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے اہلا و سہلا ومرحبا، مطلب یہ کہ آپ کسی اجنبی لوگوں میں نہیں آئے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو سرزمین ہے جہاں پر آپ تشریف لائے ہیں یہ زمین آپ کے لیے نرم رہے گی، یعنی آپ کو کوئی پریشانی یہاں پر نہیں آئے گی۔ اتیت اہلن، آپ اپنے ہی لوگوں میں آئے ہیں، وطیت سہلن، اور آپ نے نرم زمین کو روندا ہے،
آپ نے نرم زمین کو روندا، یعنی آپ کو کوئی دقت اور پریشانی یہاں پر ہم نہیں آنے دیں گے۔ وَمَرْحَبًا أُرَحِّبُ بِكُمْ مرحبا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو پلکوں پر بٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے فعل دیکھو محذوف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک موقع ہو گیا سماعی، ایک موقع ہو گیا کون سا؟ سماعی۔ والباقی قیاسیت، اور باقی جو ہے تین وہ قیاسی، باقی تین قیاسی، چونکہ چار جگہوں پر فعل مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، ان میں سے ایک موقع سماعی ہے اور باقی تین قیاسی ہے۔ تو ایک موقع جو تھا وہ تو گزر گیا، دوسرا موقع کیا ہے؟ الثانی التحذیر، دوسرا موقع ہے تحذیر۔ وَهُوَ مَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ اتَّقِ تَحْذِيرًا مِمَّا بَعْدَهُ نَحْوُ إِيَّاكَ وَالْأَسَدَ أَصْلُهُ اتَّقِكَ وَالْأَسَدَ أَوْ ذُكِرَ الْمُحَذَّرُ مِنْهُ مُكَرَّرًا نَحْوُ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ۔ یہ دوسرا موقع ہے جہاں پر مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، اور قیاس کے تین مقامات میں سے پہلا ہے، قیاس کے تین مقامات میں سے پہلا مقام ہے، وہ کیا ہے؟ تحذیر۔ تحذیر کے معنی آتے ہیں ڈرانا، تحذیر کا معنی ڈرانا، اور اصطلاح میں تحذیر کس کو کہتے ہیں؟ اس میں نہیں پڑھا نحویہ میں، تحذیر نہیں آیا اس میں؟ اچھا، تحذیر کی تعریف مصنف نے دیکھو کی ہے، وَهُوَ مَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ اتَّقِ، جو اتقی یا اس کے ہم معنی، جو اتقی یا اس کے ہم معنی فعل محذوف کا مفعول ہو، فعل محذوف کا مفعول، جو اتقی یا اس کے ہم معنی فعل محذوف کا مفعول ہو، اور یا تو اس کو دوسرے سے ڈرانے کے لیے ذکر کیا جائے، یا تو اس کو ما بعد سے ڈرانے کے لیے ذکر کیا جائے، یا اس سے دوسروں کو ڈرانے کے لیے ذکر کیا جائے۔ ارے بات سمجھ میں؟ یا تو اس کو ڈرایا جا رہا ہے کسی دوسری چیز سے جو اس کے بعد آ رہی ہے، اس چیز سے اس کو ڈرایا جا رہا ہے، یا خود تحذیر جو ہے اس کو ڈرایا جا رہا ہے، اس سے ڈرایا جا رہا ہے، تحذیر سے خود ڈرایا جا رہا ہے، دونوں شکلیں ہیں اس کی۔ یا تو تحذیر، تحذیر کس کو کہیں گے؟ اتقی یا اس کے ہم معنی فعل محذوف کا مفعول بھی، فعل محذوف کا مفعول بھی ہوئی، اور اس کو یا تو ما بعد سے ڈرانے کے لیے ذکر کیا گیا ہو، یا خود اس سے ڈرانے کے لیے اس کو مقرر لایا جائے، یا خود اس سے ڈرانے کے لیے اس کو اگر اس سے ڈرایا جائے گا، اگر اس سے ڈرایا جائے گا تو پھر اس کو مقرر لایا جائے گا، اس کو مقرر لایا جائے گا، اور اگر دوسرے سے اس کو ڈرایا جائے گا، دوسرے سے اس کو ڈرایا جائے گا تو پھر مقرر لانے کی ضرورت نہیں۔ جس کو ڈرایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں محذر، کیا کہتے ہیں اس کو؟ محذر۔ جس سے ڈرایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں محذر من، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محذر اسم مفعول کا صیغہ ہے، محذر کے معنی ڈرایا ہوا، محذر کے معنی ڈرایا ہوا، محذر من جس سے ڈرایا جائے، جس سے ڈرائے۔ تو ہم نے دو شکلیں یہاں پر ذکر کی ہے تحذیر کی، ایک یہ کہ اس کو ما بعد سے ڈرانے کے لیے ذکر کیا جائے، اس کو ما بعد سے ڈرانے کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ پہلی صورت ہے تو اس میں محذر بھی مذکور ہوگا، محذر من بھی مذکور ہوگا، محذر بھی ہوگا اور محذر من بھی ہوگا، دونوں چیزیں آئیں گی، یعنی جس کو ڈرایا جا رہا ہے وہ بھی ذکر کیا جائے گا، جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ اور اگر دوسری صورت ہے یعنی اس سے ڈرانے کے لیے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے مقرر، تو پھر محذر کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خالی محذر من ذکر، خالی محذر من پھر ذکر کیا جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو تحذیر کے معنی کیا ہوئے؟ تحذیر اتقی یا اس کے ہم معنی فعل مقدر کا معمول یعنی مفعول بھی ہوتا ہے، جس کو یا تو ما بعد سے ڈرانے کے لیے ذکر کیا جائے یا اس سے ڈرانے کے لیے اس کو مقرر ذکر کیا جائے۔ جس سے ڈرایا جائے گا اس کو محذر من کہیں گے، اور جس کو ڈرایا جائے گا اس کو کہیں گے محذر، اس کو کیا کہیں گے؟ محذر۔ اب آپ اس کی مثال دیکھیں، آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اچانک تم نے دیکھا سانپ آ گیا، کیا گیا؟ سانپ۔ کیا کہتے ہو؟ کیا بولتے ہو دیکھ کر کے؟ یا تم یہاں پر بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر اور تم نے دیکھا کہ اس کے بازو میں اچانک سے سانپ آ گیا، تو کیا کہتے ہیں؟ سانپ سانپ، کیا بولتے ہیں؟ مقرر بولتا آدمی، کیا بولتا ہے؟ مقرر۔ یہ ہے تحذیر کی دوسری قسم، یہ ہے تحذیر کی
دوسری قسم یعنی اس سے ڈرانے کے لیے اس کو مقرر ذکر کیا جائے، اس کو مقرر ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ باضابطہ محذر کو بھی ذکر کر رہے ہیں آپ، محذر منہ کو بھی ذکر کر رہے ہیں۔ ایاکا والاسد، ایاکا والاسد، اس کا کیا مطلب ہے؟ اتقی نفسک والاسد، اتقی نفسک والاسد، تم اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ۔ تو یہاں پر محذر اور محذر من دونوں مذکور ہیں چونکہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ الطریق، الطریق یا الاسد، 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 یہ الاسد تو نہیں ہو، الطریق، الطریق، شیر سے، شیر سے بچو یا راستے سے بچو، راستے سے بچو، راستے سے بچو۔ تو یا تو مقرر ذکر کیا جاتا ہے یا مقرر ذکر نہیں ہوتا پہلی صورت میں، دوسری صورت میں مقرر ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے یہاں پر جو ہے فعل مقدر ہوتا کیوں؟ فعل مقدر کیوں ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فعل کو ذکر کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے، فعل کو ذکر کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے تو اتنے میں کام ہو جائے گا، اتنے میں کیا ہو جائے گا؟ سامنے والے کا کام ہو جائے گا۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک مولوی صاحب تھے، کون تھے؟ مولوی صاحب، ان کا ایک شاگرد تھا، وہ دیہاتی قسم کا لڑکا تھا۔ اب وہ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے ان کے پاس میں، وہ بیچارہ دیہاتی زبان میں بول پڑا کچھ، وہ مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا، قائد عجیب بے ڈھنگے پن سے بول رہا ہے مہمانوں کے سامنے۔ خیر مہمان چلے گئے، نے سمجھایا کہ بیٹے ایسے نہیں بولتے اور ذرا تہذیب سے بولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تہذیب سے بولا کرتے ہیں۔ کہا جی حضرت کیسے بولتے ہیں؟ کہا دیکھو تم جب آئے تھے میرے پاس میں تو پانی جیسے تم دے رہے تھے تو تم نے لا کر کے فوراً ایک دم کہ پانی دیجیے، کہا نہیں، کہا کہتے حضرت کیا آپ کو پانی پینا ہے، کیا آپ کو پانی چاہیے؟ تو اس طریقے سے تہذیب سے ذرا بولتے ہیں۔ اس نے کہا جی حضرت ٹھیک ہے، میں تہذیب سے بولنا ہے۔ اب استاد نے جو سکھلایا وہ بڑا مہذب ہو گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ صاحب جا رہے تھے کہیں سفر میں، گاڑی پر بیٹھے تھے، کس پر؟ گاڑی پر بیٹھے تھے، سامنے آ گیا گڈھا۔ اب اس کو سکھا رکھی تھی تہذیب مولوی صاحب نے۔ اب وہ باضابطہ اس نے دیکھ لیا، مولوی صاحب گڈھا نہیں دیکھ پائے۔ وہ کہہ رہا ہے حضرت الاستاذ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بڑی تہذیب سے کہا حضرت آپ گاڑی پر سوار ہیں اور آپ کے سامنے ایک گڈھا، اتنا وہ کہہ نہیں پایا تھا مولوی صاحب گڈھے میں۔ اب مولوی صاحب جب گڈھے میں ہوئے تو بڑا غصہ آیا، کہا خبیث تو نے پہلے سے نہیں بتایا؟ کہ حضرت آپ نے ہی تو سکھایا ہے کہ تہذیب سے بات کیا کرو، تو میں تہذیب سے ہی بات کر رہا تھا۔ تو یہ موقع ہے تہذیر کا، کس کا؟ تہذیر کا۔ اب وہ تہذیب کے چکر میں گڈھے میں گر جائے گا۔ اب سانپ سامنے تمہارے موجود ہو اور تم باضابطہ تہذیب کا خیال رکھو، حضرت آپ کے سامنے میں ایک سانپ جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ نہیں پائیں گے اور سانپ اس کو دیکھ لے گا سامنے والے کو، ہے یا نہیں؟ تو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے دیر کرنے میں، تو اس لیے کیا کرتے؟ فعل کو حذف کر دیتے اور جلدی سے اس کو متنبع کرتے ہیں سامنے والے۔ تو اس وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ تحذیر کے موقع پر بھی فعل کو حذف کر دیتے ہیں۔ دیکھو الثانی التحذیر، دوسرا موقع تحذیر ہے، وہو معمول بتقدیر اتقی، اور وہ اتقی فعل مقدر کا معمول ہے، تحذیراً ڈرانے کے لیے اس چیز سے جو اس کے بعد ہو، جیسے ایاک والاسد، اس کی اصل اتقیک والاسد، کیا ہے اصل؟ اتقیک والاسد۔ اچھا اتقیک والاسد سے پھر ایاک والاسد کیسے بنا؟ اتقیک والاسد سے ایاک والاسد کیسے بنا؟ ایک ضابطہ یہاں پر یاد رکھیں آپ، افعال قلوب کے علاوہ، افعال قلوب کے علاوہ کہیں پر بھی فاعل اور مفعول کی ضمیریں ہوں، فاعل اور مفعول کی، اور دونوں کا مصداق ایک ہو، دونوں کا مصداق ایک ہو، فاعل کا بھی اور مفعول کا بھی، تو وہاں پر جو ہے دونوں ضمیروں میں فصل کرتے ہیں لفظ نفس لا کر کے، لفظ نفس لا کر کے یا لفظ عین لا کر کے دونوں ضمیروں میں کیا کر دیتے ہیں؟ فصل کر۔ جیسے اتقی کا یہاں پر جو ہے فاعل کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مخاطب کی طرف، تو بچا، تو بچا، اور کاف ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ وہ بھی اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، اپنے آپ کو بچا۔ تو دونوں ضمیریں چونکہ ایک ہی آدمی کی طرف ہے، اس لیے کیا کیا یہاں پر؟ کاف ضمیر کو، کاف ضمیر سے پہلے لفظ نفس بڑھایا، کیا بڑھایا؟ لفظ نفس ہو گیا اتقی نفس کا، کیا ہو گیا؟
اتقی نفسک والاسد۔ پھر جب فعل کو حذف کیا اتقی کو، تو اب چونکہ ایک ضمیر خود ہی ختم ہو گئی ہے، اس لیے لفظ نفس کی ضرورت تھی نہیں، لفظ نفس کو بھی گرا دیا۔ کاف ضمیر متصل رہ گئی تھی، اس لیے کاف ضمیر کو منفصل سے بدل دیا، اس سے منفصل سے ایاک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ او ذکر المحذر منہ، یا محذر من مقرر ذکر کیا جائے، الطریق الطریق۔ بہرحال یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ تیسرا مقام کیا ہے مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا جہاں پر واجب ہو؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ کہاں پر؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کے موقع پر بھی فعل کو حذف کر دیتے ہیں۔ ما اضمر عاملہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی اسم ظاہر ہے، کوئی اسم ظاہر ہے، اس کے بعد فعل آ رہا ہے، اس کے بعد میں فعل یا شبہ فعل ہو، اس کے بعد میں فعل یا شبہ فعل، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کی ضمیر میں، اس اسم کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم ظاہر میں عمل نہ کر رہا، اس اسم ظاہر میں عمل نہ کر رہا۔ سمجھ میں آ گئی؟ کوئی اسم ہو، اس کے بعد میں فعل یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کر رہا ہو، اس اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کر رہا ہو، جس کی وجہ سے وہ اس اسم میں عمل نہ کر پا رہا ہو، اس اسم میں عمل نہ کر پا رہا ہو، اس کو کہتے ہیں ما اضمر عاملہ۔ ایسے موقع پر فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے، فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ جیسے زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ، زیدن اسم ظاہر ہے، اس کے بعد میں ایک فعل ہے ضربتہ، میں نے اس کو مارا، کس کو؟ زید کو، کس کو؟ زید کو۔ تو ہو ضمیر جو ہے لوٹ رہی ہے زید کی طرف، تو ضربتہ فعل زید کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے زید میں عمل نہیں کر پا رہا، زید میں عمل نہیں کر پا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ما اضمر عاملہ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ما اضمر عاملہ۔ الثالث ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ تیسری قسم وہ ہے کہ محذوف کر دیا گیا ہو اس کے عامل کو تفسیر کی شرط کا، تفسیر کی یعنی وہ فعل بعد میں آنے والا جو ہوتا ہے وہ تفسیر کرتا ہے ما قبلی کی، اس لیے پہلے فعل کو حذف کر دیا۔ زیدن ضربتہ کی اصل ہے ضربتہ زیدن، اصل کیا ہے اس کی؟ ضربتہ زیدن۔ وَهُوَ كُلُّ اسم بعده فعل، اور وہ ہر ایسا اسم ہے کہ اس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، يشتغل ذلك الفعل عن ذلك الضمیر بضمیرہ، اور وہ فعل اس اسم سے اعراض کرے، وہ فعل اس اسم سے اعراض کرے بضمیرہ، اس کی ضمیر میں عمل کی وجہ سے، او متعلق ہی، یا اس کے متعلق میں عمل کی وجہ سے، بحیث اس طرح سے لو سلط علیہ کہ اگر مسلط کر دیا جائے اس فعل کو، ہوا او مناسبہ یا اس فعل کے مناسب کو، یا اس فعل کے مناسب کو، لنصبہ تو وہ اس کو نصب دے دے، تو وہ اس کو نصب دے دے۔ مطلب ایک اسم ظاہر، اس کے بعد میں فعل یا شبہ فعل، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم ظاہر کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم میں عمل نہیں کر پا رہا، لیکن اگر اس فعل کو ہم اس اسم سے پہلے لے آئیں، ہم اس اسم سے پہلے لے آئیں، یا اس فعل کو نہ لا سکیں، اس کے مناسب فعل کو لے آئیں، تو وہ اس اسم ظاہر میں عمل کرے گا، اس کو نصب دے دے گا، اس کو نصب دے۔ جیسے زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ، یہاں پر زید میں عمل نہیں کر پا رہا ضربتہ، لیکن اگر ضربہ کو آپ زید سے پہلے لا دیں تو ضربتہ زیدن، ضربتہ زیدن عمل کرے گا نہیں کرے گا؟ انہوں نے دو چیز ذکر کی، لو سلط علیہ اگر اس فعل کو مسلط کر دیا جائے، او ہوا مناسب ہو یا اس فعل کے مناسب کو۔ مناسب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مناسب مرادف، ایک ہوتا ہے مناسب مرادف، ایک ہوتا ہے مناسب لازم، ایک ہوتا ہے مناسب لازم۔ مطلب یہ ہے مناسب مرادف کا کہ اس فعل کو تو ہم نہیں کر سکتے مقدم، لیکن اس فعل کے معنی میں کوئی دوسرا فعل، اس فعل کے معنی میں کوئی دوسرا فعل ہے، اس کو ہم مقدم کر سکتے ہیں، اس کو ہم مقدم کر سکتے ہیں۔ جیسے زیدن مررت بہ، زیدن مررت بہ، اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ میں زید کے پاس سے گزرا، میں زید کے پاس سے گزرا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم مرہ فعل کو مقدم کر دیں، کیا کر دیں ہم؟ مرہ فعل کو مقدم کر دیں تو صحیح ہو جائے گا؟ نہیں صحیح ہوگا۔ کیوں نہیں صحیح ہوگا؟ اس لیے کہ مرہ فعل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ با کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں با کے ساتھ میں،
اور زیدن پر ہے نصب، زیدن پر نصب ہے، تو اگر آپ مرہ فعل کو مقدم کرتے ہیں تو مررت بزیدن آئے گا، کیا آئے گا؟ بزیدن۔ اور مرور کے معنی کیا ہے؟ گزرنا، کیا معنی؟ گزرنا۔ تو آپ اس فعل کو تو مقدم نہیں کر سکتے، ہاں اس کے مناسب مرادف جو ہوگا، یعنی کوئی ایسا فعل جو اس کے معنی میں ہو، جو اس کے معنی میں ہو، اس کو مقدم کر سکتے ہیں آپ۔ جیسے جاوزا فعل کیا ہے؟ جاوزا، جاوزت زیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، میں زید کے پاس سے گزرا، تو جو معنی مررت بزیدن کے ہے وہی معنی جاوزت زیدن کے بھی آ جائیں۔ تو یہ ہے مناسب مرادف، یہ کیا ہے؟ مناسب مرادف۔ یا اس کے مناسب لازم کو مقدم کریں، کیا کریں؟ مناسب لازم کو، مطلب یہ کہ وہ جو فعل ہے جس کو مقدم کر رہے ہیں وہ اس فعل کے معنی میں تو نہیں ہے جو بعد میں آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے لازم ہے۔ جیسے زیدن ضربت غلامہ، زیدن ضربت غلامہ، میں نے زید کے غلام کو مارا، میں نے زید کے غلام کو مارا۔ اب ظاہر بات ہے آپ اگر ضرب فعل کو مقدم کریں تو کیا کہیں گے؟ ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا۔ مفہوم تو غلط ہو گیا نا، مفہوم غلط ہو گیا، چونکہ مارنا کس کو ہے؟ غلام کو مارنے کا تذکرہ ہے، اور فعل کو ہم اسی کو مقدم کر دیں تو معنی تبدیل ہو رہا ہے۔ ہاں اس کے مناسب لازم کو ہم مقدم کر سکتے ہیں، مناسب لازم کو۔ لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے زید کے غلام کو مارا تو توہین کس کی ہوئی؟ زید کی توہین ہوئی نہیں ہوئی؟ زید کی توہین ہوئی، تو احنت فعل کو آپ لا سکتے ہیں، احنت زیدن، میں نے زید کی توہین کی، میں نے زید کی توہین کی، اور توہین کیسے کی؟ اس کے غلام کو مار دیا، اس کے غلام کو مارے۔ تو یا تو آپ اسی فعل کو مقدم کر دیں، یا اس کے مناسب مرادف کو مقدم کریں، یا مناسب لازم کو مقدم کریں، تو اس اسم ظاہر میں وہ عمل کر لیں، اس اسم ظاہر میں وہ عمل کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ دیکھو ذرا اس کو، الثالث ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، تیسرا موقع ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، یعنی وہ اسم کے حذف کر دیا گیا، وہ فعل کے حذف کر دیا گیا، وہ اسم کے حذف کر دیا گیا اس کے عامل کو تفسیر کی شرط پر، اس کا ترجمہ ہے۔ وہو کل اسم، اور وہ ہر ایسا اسم ہے کہ اس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، یشتغل ذلک الفعل عن ذلک الاسم، یشتغل کے معنی اعراض کرنا، اعراض کرنا۔ یشتغل کے بعد میں اگر با آئے گا تو مشغول ہونا، کیا معنی؟ مشغول ہونا، اور ان آئے گا تو اعراض کرنا، ان آئے گا تو اعراض کرنا۔ تو یشتغل ذلک الفعل عن ذلک الاسم، وہ فعل اعراض کر رہا ہو اس اسم سے، بضمیر ہی، اس کی ضمیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے، یا اس کے متعلق میں مشغول ہونے کی وجہ سے، بحیث اس طرح سے، لو سلط علیہ، کہ اگر مسلط کر دیا جائے اس اسم پر، ہوا اس فعل کو، او مناسب ہو، یا اس کے مناسب کو۔ اب مناسب میں دونوں شکلیں ہیں، مناسب مرادف بھی، مناسب لازم بھی، مناسب مرادف یا مناسب لازم دونوں شکل۔ لا نصبہ، تو وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کو نصب دے دے، جیسے زیدن ضربتہ، بس زید منصوب ہے فعل محذوف مضمر کی وجہ سے، وہو ضربتہ، اور وہ ضربتہ ہے، جس کی تفسیر کر رہا ہے وہ فعل جو اس کے بعد مذکور ہے، اور وہ ضربتہ ہے۔ وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، اور اس باب کی بہت سی فروعات، اس باب کی بہت سی فروعات۔ بہت سی فروعات کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی مسائل ہیں اس باب کے جو بڑی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہو، یہاں پر وہ چیز مناسب نہیں ہے۔ تو کتنے موقع ہو گئے جی؟ 3 موقع ہو گئے جہاں پر مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1 سماعی ہے، نمبر 2 تحذیر، نمبر 3 ما اضمر عاملہ۔ چوتھا موقع رہ گیا، چوتھا مقام رہ گیا، وہ ہے المنادہ، الرابع المنادہ۔ منادہ آپ جانتے ہو جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا گیا، جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا گیا ہو اس کو منادہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منادہ کہتے ہیں۔ الرابع المنادہ۔ اچھا حرف ندا بھی آپ جانتے ہو کتنے ہیں؟ حرف ندا 5 ہے، یا ایا حیا ای، حمزہ مفتوح، حمزہ مفتوح۔ تو یہ جو حروف ہیں یہ سب فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر فعل حذف ہوتا ہے، جیسے یا عبداللہ، اس کی اصل کیا ہے؟ ادعو عبداللہ، ادعو عبداللہ۔ یہاں پر فعل کو حذف کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پر بھی فعل کو حذف کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ فعل کو ذکر کرنے کے چکر میں رہیں گے اتنا منادہ پھر ہو جائے گا، اتنا منادہ پھر ہو جائے گا، تو جلدی کی وجہ سے ایک دم سے آواز لگانے کے لیے فعل کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر یا آیا حیا وغیرہ کو لے کر کے آ جاتے ہیں۔ الرابع المنادہ، چوتھا موقع منادہ ہے، اور وہ ایسا اسم ہے جس کو پکارا گیا ہو حرف ندا کے ذریعے لفظاً، یعنی حرف ندا یا تو لفظاً ہو، جیسے یا عبداللہ یعنی ادعو عبداللہ، و حرف النداء قائم مقام ادعو، اور حرف ندا ادعو فعل کے قائم مقام ہے۔
وحروف النداء خمسۃ، حروف ندا پانچ ہیں، یا ایا حیا ای حمزہ مفتوح۔ وقد یحذف حرف النداء لفظا، مصنف نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ کبھی کبھی حرف ندا کو لفظوں سے حذف کر دیتے ہیں، لفظوں سے حذف کر دیتے، جیسے یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس کے اصل کیا ہے یا یوسف اعرض عن ھذا، یا یوسف اعرض عن ھذا۔ دلیل کیا ہے یہاں پر حرف ندا حذف ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر آپ حرف ندا کو محذوف نہیں مانتے ہیں تو ترکیب آپ اس سے کیا کریں گے؟ یوسف مبتدا اور اعرض عن ھذا خبر، جبکہ اعرض عن ھذا جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، جملہ انشائیہ فعل امر ہے نا، جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ خبر واقع نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہ دلیل ہے کہ یہاں پر جو ہے یا یوسف، یا یوسف یہ الگ جملہ ہو گیا اور اعرض عن ھذا یہ جواب ندا ہو گیا۔ تو بہرحال یہ چار موقع ہو گئے جہاں پر مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو ایک موقع وہ ہے جہاں پر مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو، اور چار مواقع وہ ہیں جہاں پر مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا سماعی ہے، دوسرا تحذیر ہے، تیسرا معوذ مرہ عاملو علی شدید تفسیر ہے، اور چوتھا مناجات۔